یہ پہلے بھی آئے تھے یہ بڑے ماشاءاللہ بسم اللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ایک سوال کرنا ہے, کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ جبکہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں یہ آیت موجود ہے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. یہ کون ہے بھلا بتاؤ تو, کہ جو گرے ہوئے آدمی کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا. کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے کہ جس کی یہ کوالٹیز ہو کہ گرے ہوئے آدمی کی فریاد کو سنے اور اس سے اس کی پریشانی کو دور کر دے؟ تو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ دوسروں کو پکارتے کیوں ہیں, جبکہ مولا علی بھی نماز میں جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کہتے تھے. تو مولا علی کا سب سے بڑا شیعہ بھی وہی ہوگا کہ جو نماز میں بھی اور پریکٹیکلی بھی صرف اور صرف خالص اللہ کو پکارے, مدد کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی. جی دیکھیں جو جس آیت کی آپ نے تلاوت کیا نا, جس کو اللہ مضطر کی بیچارے کی بے نوا کی آواز سنتا ہے اور اس کو زمین کا خلیفہ بنا لیتا ہے, زمین کا بادشاہ بنا لیتا ہے. تو کتنے آپ نے لوگوں کو دیکھا جو مضطر ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سنی ہو اور اس کو زمین کا بادشاہ بنایا. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جس مضطر کا اللہ اس کا دادرسی کرتا ہے تو وہ زمین کا بادشاہ بن جاتا ہے. جی میں اس آیت پر بات میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی جب جو ہے وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو آپ نے جس آیت کا دیکھیں آپ نے جس آیت کا استدلال کیا اس میں یہی ہے نا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کہ کون ہے وہ جو مضطر کی ندا کو سنتا ہے جب مضطر سے پکارتا ہے اور اس سے جو اس کی اضطرار ہے بیچارگی دور کرتا ہے اور پھر آپ کو زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کتنے مثلا آپ بیمار ہیں یا کوئی علاج نہیں کر سکتا یا آپ فقیر ہیں مقروض ہیں قرضہ ادا نہیں کر سکتا, آپ نے اللہ سے التجا کیا, اللہ نے وہ برائی دور کی, پھر آپ کو بادشاہ بھی بنا لیتا ہے زمین کا. جی اس سے مراد یہ نہیں, اس سے مراد یہ کہ پہلے آپ کے بچے, اس کے بعد آپ, پہلے آپ کے جو آبا و اجداد, اس کے بعد آپ, اور اس کے بعد آپ کے بچے. یہ یہاں پہ یہ مراد. آپ کے بچے دکھاؤ سا میں کیا بچے کا. چلیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آیت مخصوص ہے بھائی, یہ آیت سب کے لیے نہیں ہے, یہ آیت صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے. کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام مضطر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے ان سے برائی کیا, امت نے ان پہ ظلم کیا ہے, امت نے ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا, غداری کیا اور وہ بالکل بے نوا ہو گئے. تو اللہ ان کو وعدہ دے دیتا ہے کہ آپ مضطر ہیں, آپ نے مجھے ندا دی ہے اور میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو زمین و زمان کا بادشاہ بنا دوں گا, میں آپ سے یہ آپ کی جو بیچارگی دور کروں گا اور آپ کو زمین کا خلفاء بنا دوں گا, زمین پہ آپ کو بادشاہت دوں گا. ٹھیک ہے نا. الہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, لوگ اس کو قلیل بہت کم ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں, بہت کم اس بات کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ جو یہ آیا ہے اس طرح, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ حرام ہوتا کہ آپ کسی سے مدد نہیں لے سکتے, یعنی آپ کبھی بھی مثلا گھر میں آگ لگی ہے, فائر بریگیڈ کو فون نہیں کر سکتے, اللہ کو پکارو آگ بجھا دو بھائی. یا مثلا کوئی اور پرابلم ہے, آپ کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں, ادھر سامنے والا کوئی آپ کو بچا سکتا ہے, اس کو نہ پکارو, اللہ کو پکارو. وہ چاہے جان بھی چلی جائے تو شرک ہے, وہ نہیں بلا سکتے. تو یہ حرام ہوتا. آیا یہ نہیں کہہ رہا, آیا کا مطلب اس سے بہت مختلف ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جی, یا جو مستری صاحب ابھی بیچارے جیل میں, وہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے, سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غیر اللہ سے, سوائے وہابی کے, سوائے جن کا رب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, داڑھی نہیں ہے نا, بغیر داڑھی کے وہ جو آسمان میں کرسی پہ بیٹھتا ہے, جو بالکل وہ, اور اس کی پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہیں, کتنی آنکھیں ہیں, ناخن وغیرہ, یہ سب عجیب سہولیات. ان کا رب اور ہے, وہ جو اس بات کو شرک سمجھتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگیں. باقی سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا نہ کفر ہے, نہ شرک ہے, حرام نہیں, مکروہ بھی نہیں ہے, مکروہ تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور چاہے وہ سامنے والا شخص جس سے آپ مدد لے رہے وہ دنیا سے گیا ہوا ہو, میت بھی ہو نا, مردہ بھی ہو, اس سے مدد لے سکتے ہیں, یہ حرام نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں سب اسباب جو ہے نا, سب اسباب اس طرح نہیں ہے کہ وہ ظاہری اسباب ہوں, باطنی بھی اسباب ہیں. ملائکہ اسباب ہیں, ملائکہ رزق پہنچاتے ہیں, ملائکہ پانی بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام, اولیاء علیہ السلام, موت کے بعد بھی ان کے کرامات ختم نہیں ہوتے, وہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ان سے اگر آپ مدد لے لیں, کیونکہ جیسے آپ ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس علم کہاں ہے,
ڈاکٹر اگر انجیکشن لگاتا ہے، گولی دیتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس انجیکشن میں، اس گولی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس بیماری کا علاج ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو وہ بھی آپ اللہ کے سبب سے آپ لے رہے ہیں. سب مدد حقیقت میں اللہ کی جانب سے ہے، چاہے وہ مدد ظاہری ہو، چاہے وہ مدد کا سبب وسیلہ جو ہے وہ باطنی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. اور یہ جس آیت کی آپ نے تلاوت کی ہے اس کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے جس بات سے آپ اس کا ربط دے رہے ہیں. جی سر. جی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو اسباب کا اڈاپٹ کرنا ہو گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ بارش برساتا ہے وہ روحانی طور پہ، تو ہم لوگ تو یہ نہیں نا کہتے کہ یہ فرشتے بارش برسا، ہم تو اللہ کے لیے اللہ کو جو ہے خالص کرتے کہ آپ بارش برساؤ. تو وہ روحانی طور پہ ہم انبیاء علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ مدد طلب نہیں کر سکتے کہ آپ ہماری مدد کریں. کس نے بولا نہیں کر سکتے؟ الگ ہو گیا. کس نے بولا مدد نہیں کر سکتے؟ کس نے بولا؟ کس نے بولا کہ انبیاء علیہ السلام؟ یہ کوئی حدیث کوئی آیت دکھاؤ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آپ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام. آپ سن لو نا، آپ سن لو. دیکھیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں مدد دیا کرو، ایک دوسرے کی مدد دیا کرو. یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ کسی کی نیکی کے کام میں، مثلا ایک مریض کا علاج ہے، ایک نظر سے، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بیماروں کا علاج کرتے تھے، وہ ایک نظر سے آپ کے بیمار کے علاج کریں، کیونکہ میرے امتی جو ہے پریشانی میں ڈاکٹروں نے اس کو علاج نہیں کر سکتے، تو میں اعجاز کے ساتھ، کرم کے ساتھ اس کا علاج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں کہ آپ میرے اس بیمار کی آپ شفا دے دیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. جیسے آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نسخہ دے دو، میری بیوی بیمار ہے. ڈاکٹر سے طلب کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، وجہ کیا؟ دلیل دے دو، کوئی حدیث دکھاؤ. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے. جو میں کس نے بولا کہ نہیں کر سکتے؟ اور کس نے بولا نہیں کر سکتے نا؟ اور بھائی کوئی چیز شریعت میں، کوئی بھی چیز شریعت میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، دلیل مانگتی ہے. اس طرح شریعت آپ کے باپ کی دکان تھوڑی ہے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. مستری کی دکان ہے، مستری جہاں پہ آ جائے کہتا ہے نہیں کر سکتے. مستری، او بھائی مستری صاحب آپ نے کہاں سے بولتا ہے یہ شرک ہے، نہیں کر سکتے، دلیل مانگتا ہے. بھائی مثلا میں کہتا ہوں شراب نہیں پی سکتے، میں نے اپنے جیب سے بولا شراب نہیں پی سکتے، حدیث موجود ہے. زنا نہیں کر سکتے، جیب سے بولا ہوں، حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت ہے زنا نہیں کر سکتے، ولا تقربوا الزنا. شراب نہیں پی سکتے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے. اور بھائی کس نے بولا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ جی جو آپ نے ابھی ایگزامپل، فرشتوں کی جو آپ نے ابھی ایگزامپل دی ہے، تو ہم فرشتوں کو تو یہ نہیں نہ کہتے کہ آپ بارش برساؤ. آپ کر لو، حرام نہیں ہے. فرشتوں سے مدد مانگو، یہ حرام نہیں ہے. تم صبح شام فرشتے پر بارش برسا دو، یہ کوئی حرام نہیں ہے. ہم نہیں کہتے شرک ہے. اس حدیث میں لکھا ہے کہ آپ فرشتے سے کہہ جبرائیل علیہ السلام سے ندا کریں کہ جبرائیل علیہ السلام میں آپ کے لیے یہ سورہ فاتحہ ہدیہ بھیجتا ہوں، آپ میرے یہ کام کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے. ہاں جی اپنے تھوڑے اختیار میں تھوڑنا ہے فرشتے کا، وہ اپنے اختیار سے بارش نہیں برساتا، وہ تو اللہ حکم دیتا ہے نا اس کو بارش. اللہ حکم دیتا ہے، برساتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسے اختیار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دے کہ یہ کر دو، یہ کام کر. اگر یہ بندہ مانگتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے؟ اگر دیکھیں کسی کے پاس، دیکھو اگر مان لیتے ہیں اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے نا، ہم تو فرشتوں سے مدد نہیں مانگتے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس ایسی کوئی روایت اہل بیت علیہ السلام سے مدد لینا یہ ہمارے پاس احادیث ہے، اور فرشتوں سے مدد لینا یہ بھی حدیث ہے. وہ حدیث ہے موجود ہے کہ انسان اگر کا جو جانور صحرا میں گم ہو جائے تو یا عباد اللہ استغیثونی اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، وہ حدیث موجود ہے، روایت میں موجود ہے کہ وہ غیبی اللہ کے غیبی لشکر سے مدد لیا کرو، وہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو مدد نہیں کر سکتا، فرض کریں فرشتہ مدد آپ کی بات نہیں سنتا، وہ صرف اللہ کی بات سنتا ہے. میں فرشتے سے کہتا ہوں بارش برسا دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ فرشتہ میری بات نہیں سنتا، تو زیادہ سے زیادہ میں نے فضول کام کیا نا. شرک کیوں ہو؟ حرام کیوں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کر نہیں سکتے، یہ شرک ہے. اور بھائی مکروہ بھی بتاؤ نا. ایک یہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہ میری بات نہیں سنے گا، میں کہتا ہوں پانی پلاؤ، وہ نہیں پلائے گا. تو میں نے اگر کہتا ہوں پانی پلاؤ، یہ میں مشرک ہو گیا؟ یہ وہ تو ظاہری طور پہ ہو گیا. ہم فرشتوں کو ظاہری طور پہ پہلی بات ہے کہ تم مستری صاحب، تم لوگ اپنی توحید پر آؤ، مجھ سے مناظرہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ کہ تمہارا رب کون ہے؟ نہیں، تمہارا رب اصل رب کے صفات پہ بات کرتا ہے نا، اصل تو صفات ہے. اور تمہاری توحید ہندوؤں والی توحید ہے، اور تمہاری توحید وہ کہ وشنو والی توحید ہے. تمہارے رب میں اور وشنو میں فرق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں نا، آپ کے علماء چاپ سے چھپاتے ہیں صفات پہ. جب بات کر آپ چاہے مستری صاحب بھی جیل میں، مستری صاحب تو کبھی مناظر کر نہیں سکتے نا. ابھی یہاں پہ ان کے عتیق قلوی صاحب آئے تھے، میں نے کہا اس پہ بات کرو، توحید پہ بات کرو، اسماء و صفات پر. وہ اس کو ایسے جیسے بجلی کی کرن لگ گئی ہے. اسی وقت سے وہ چلانا شروع ہو گیا. ایک لمحے کے لیے اس نے میری بات نہیں سنی، کاٹ کے چلا گیا. ٹھیک ہے نا؟
اب بھی میرا چیلنج ہے پورے علماء اہل حدیث کو، سلفی علماء کو، کہ آ جاؤ توحید پہ مجھ سے بات کرو، اللہ کے اسماء و صفات پر، کہ تمہارا جو اسماء و صفات ہے یہ میں مذاق کی بات نہیں ہے، تم لوگ بدترین مشرک ہو۔ مستری مرزا صاحب کے ماننے والے توحید میں اور اہل حدیث ان کے الہ میں اور مسلمانوں کے الہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا رب کا بالکل وہی ہے جو ہندوؤں کا رب ہے، آسمان میں ایک جانور کی تم عبادت کرتے ہو، تم بدترین مشرک ہو، تم بت پرست ہو، تم مجسم ہو، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور آپ دوسروں کو توحید سناتے ہو۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ نہیں سکتے، اور خود سارا دن سعودی عرب جو ہے امریکہ کا جوتا چاٹ رہا ہے، امریکہ سے مانگنا کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ ظاہری اسباب ہے نا، وہ تو ظاہری اسباب ہے۔ وہ ظاہری کس نے بولا باطنی سے نہیں مانگ سکتے بھائی؟ وہ کس نے بولا ہے کہ باطنی سے نہیں مانگ سکتے؟ وہ ایک حدیث دکھاؤ باطنی سے نہیں مانگ سکتے۔ وہ کس نے بولا ہے؟ ایک قرآن کی آیت دکھاؤ کہ ظاہری سے مانگ سکتے باطنی سے نہیں مانگ سکتے، کس نے بولا؟ جی آپ مجھے دکھائیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے وہی اختیارات ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح نہیں ہے کہ مولا علی بھی نماز میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ دیکھیں آپ کو دیکھیں، ہم نہیں کہتے اللہ کو پکارنا حرام ہے، اللہ کو پکارنا یہ دین ہے، اللہ کو پکارنا یہ دین ہے، اللہ سے دعا کرنا یہ دین ہے، اللہ سے مدد لینا۔ آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سے یہ تو متنازع ہی نہیں کہ اللہ سے پکارنا ہے، اللہ سے مدد لینا، اللہ کی عبادت کرنی، یہ تو بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن غیر اللہ سے اگر مدد کی، اولیاء سے ہم نے مدد طلب کی، جو سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اشاعرہ کہتے ہیں، ماتوریدیہ کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں دیوبندی بریلوی سب کہتے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے مفتی ہے وہ خود قائل اسی بات کا کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں، اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے اللہ سے مدد لینا یہ متنازع نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد لینا کیا حرام ہے یا نہیں؟ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اللہ کو پکارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوشیوں کے لیے حرام ہے کہ غیر نماز میں اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس شیعہ کتب میں احادیث بھرپور موجود ہیں کہ تم امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، احادیث بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اب آپ میں منتظر ہوں کہ یہ میں نے جو آپ کو بولا نا کہ آپ لوگ مجسم ہو، بت پرست ہو، نہ صرف شیعوں کے نزدیک، سب مسلمانوں کے نزدیک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، خود ایک دفعہ بھی حاضر نہیں ہوتے کہ توحید پہ کسی سے ہم سے مناظرہ کریں، ایک دفعہ بھی حاضر نہیں ہوتے۔ اب اپنے علماء کو لے کے آؤ، ماشاءاللہ، خدا حافظ، اگر بھاگ جاؤ بیٹے، بھاگ جاؤ۔